اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ بعض اوقات مطلقاً کہہ دیتے ہیں جی مایوسی تو کفر ہے. مطلقاً مایوسی کفر نہیں ہے. اگر آپ کسی انسان سے مایوس ہو گئے، کسی کے احسان کرنے کی طرف سے آپ مایوس ہو گئے تو یہ مایوسی کفر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر کب بنے گی؟ اس وقت کہ جب آپ اللہ کی طرف سے کسی بھی انعام کی اب توقع قلبی لحاظ سے ختم کر دیں، یعنی دل میں کامل یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ انعام مجھ پہ کرے گا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ کوئی بہت گناہ گار ہے اور وہ کہے کہ اب میں کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اب تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بخشے گا ہی نہیں، میں ضرور جہنم میں جاؤں گا. یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے اور یہ بعض صورتوں میں کفر بن جاتی ہے. اتنے جملے پہ میں نے نہیں کہا کہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ کفر بن جاتی ہے، چند اور چیزیں اس کے ساتھ شامل ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کا عمل دیکھیے کہ 80 برس تک تقریباً یوسف علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتے رہے، لیکن اب بھی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والے انعام کا کامل یقین کہ 80 برس کے باوجود آپ نا امید اور مایوس نہیں ہوئے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دو دعائیں مانگتے ہیں، جب وہ دعائیں مقبول نہیں ہوتی تو دعا چھوڑ دیتے ہیں، فوراً مایوس ہو جاتے ہیں ایک دو دعاؤں میں. اسی طریقے سے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، یا کوئی تعویذ وغیرہ یا کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں، تھوڑا عرصہ استعمال کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی کی طرح یہ کام کرے کہ یہ مارا اور فوراً کام ہو گیا. آپ جب وظیفہ اختیار کیا کچھ نہیں ہوتا، دعائیں مانگی کچھ نہیں ہوا، نمازیں پڑھنا شروع کی کہ میرا وہ کام ہو جائے لیکن وہ کام نہ ہوا، فوراً مایوس ہو جاتے ہیں اور وظائف دعائیں کروانا، نمازیں پڑھنا یہ ترک کر دی جاتی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا عمل کہ 80 برس کے باوجود مایوسی بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے پھر امید سے ہیں، بالکل اللہ کی رحمت کے امیدوار ابھی تک ہیں. بیٹوں کو کہہ رہے ہیں ہمارا عمل بہت غلط قسم کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے بدزن ہونے میں بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں. وہ بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم ایک امید کے تحت اس شخص کے پاس جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، ہم تو چلے گناہگار ہیں، دعا مقبول نہیں ہو رہی تو اس کی اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا. اب جب جا کے ہم دعا کرواتے ہیں اور ان کی دعا کی مقبولیت کے بظاہر ہمیں آثار کوئی نظر نہیں آتے تو پھر ہم فوراً اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نہ صرف رحمت سے مایوس ہوتے ہیں بلکہ شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں کہ جی ان کی تو دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا دعا کروانے کا. گویا کہ ہماری تمنا یہ تھی کہ جب جیسے یہ دعا کریں اور جو ہمارے لیے دعا کریں ضرور قبول ہونی چاہیے تھی. یہ غلط مناسب رویہ نہیں ہے. اس طریقے سے ہمیں سوچ نہیں بنانی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اس کے انعام کے ہم تک پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں رکھے.